كشف الدجى بجماله بدل المنون بك أسنى الجميع في حالك وهو المصطفى اور بدلائے دیتا تجھے میدانوں کا پتہ بدلا مکات میں پورا سا نقصان میرا خورشید مصطفیٰ دین خدا کو یاد ہے عزت حسین کی اور مذہب کی زندگی ہے شہادت حسین کی اسلامی تباہ ہے انسانیت گناہ دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی دین خدا کو یاد کربلا میں جا کے سونے والے اسلام پہ جاں اپنی کھو
عالم میں تیرا جاگتا افسانہ ہے، خود ڈوب گئے تجھ کو ڈبونے والے، اے کرب و بلا میں۔ وہی ہے پھول جو اہل نظر میں پھول بنے، علی کے واسطے نہ جانے کیا اصول بنے، علی کے واسطے نہ جانے کیا اصول بنے۔ ادھر نصیری کا مجمع، ادھر شب ہجرت، ادھر نصیری کا مجمع، ادھر شب ہجرت۔ دین پیمبر حسین جانتے ہیں، بخار دین پیمبر حسین جانتے ہیں، رضائے خالق اکبر حسین جانتے ہیں، وقار دین پیمبر حسین جانتے ہیں۔ کہاں پہ صبر، کہاں تیغ آزمانا ہے، کہاں پہ صبر، کہاں تیغ آزمانا ہے، مزاج فاتح خیبر حسین جانتے ہیں، وقار دین پیمبر حسین جانتے ہیں، اور غم حسین پہ فتوے لگانے والے سن، غم حسین پہ فتوے لگانے والے سنے، تو ہے یزید کا نوکر حسین جانتے ہیں، وقار دین پیمبر حسین جانتے ہیں۔ نماز شام کا لشکر بھی پڑھ رہا تھا مگر، نماز شام کا لشکر بھی پڑھ رہا تھا مگر،
یہ مار جائیں گے منہ پر حسین جانتے ہیں وقار دین پیمبر حسین اور چلا تھا شام کے لشکر سے حر یہ کہتا ہوا چلا تھا شام کے لشکر سے حر یہ کہتا ہوا بنے گا کیسے مقدر حسین جانتے ہیں وقار دین پیمبر حسین میں ہاتھ اٹھا کے بھلا کس لیے دعا مانگوں میں ہاتھ اٹھا کے بھلا کس لیے دعا مانگوں جو میرے دل کے ہے اندر حسین جانتے ہیں وقار دین پیمبر حسین اور فرشتے قبر میں ریحان کچھ نہ بول سکے فرشتے قبر میں ریحان کچھ نہ بول سکے جو میں نے کہہ دیا اٹھ کر حسین جانتے ہیں وقار دین پیمبر حسین جانتے ہیں غم ہے پیاسوں کا سجے جنگ کے ہتھیار بھی ہے اور لڑنے بھی آئے ہیں پانی کے طلبگار بھی ہیں نکلے خیمے سے جو شبیر کے خیمے میں عجب لوٹ پڑی ہے شبیر کے خیمے
آج کے پس منظر میں آپ دیکھیں گے اس کلام کو، پرانا ہے لیکن آج کے پس منظر دیکھے گا. پڑی ہے اذا صد اللہ کو جنت میں بڑی ہے شیطانیوں پہ سخت مصیبت کی گھڑی ہے. غش میں ہے کوئی اور کوئی حیران کھڑی ہے. کہتے تھے شخیار قناتوں میں لگا تو ہاں صاحب میلاد کی مسند کو جلا دو. شبیر کے غم میں آباد ہوئی بوبلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی. میں یوں حضرت زینب نے کہا پیٹ کے پینا برباد ہوئی. میں آباد ہوئی بوبلا اجڑا مدینہ برباد ماشاءاللہ. ہوئی میں. ایک دن تھا کہ اس شہر کی کرتی تھی شاہی تباہی. پانی کو ترستا ہے میرا شاہ مدینہ برباد ہوئی. میں آباد ہوئی بوبلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں. ایک روز ردا سر سے میرے گرد جو گئی تھی سورج بھی نہ نکلا. ارے سر ننگے پھراتا ہے مجھے شیر کمینہ برباد ہوئی. میں آباد ہوئی چلو کبھی
ہے آسماں سے زمینوں کو جوڑنے والے، ہے آسماں سے زمینوں کو جوڑنے والے، نگاہ سن سے آنسو نچوڑنے والے، نگاہ سن سے آنسو نچوڑنے والے، ہے تیری قبر کا بوسہ ہزار حج کا ثواب، ہے تیری قبر کا بوسہ ہزار حج کا ثواب، خدا کی مرضی پہ احرام توڑنے والے۔ ارے واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا کی مرضی پہ احرام، خدا کی مرضی پہ احرام توڑنے والے۔ ایک مسئلہ جلدی سے کر دے عطا اے رب مجھے صدقہ بطول کا، کر دے عطا اے رب مجھے صدقہ بطول کا، لکھنا ہے آج مجھ کو قصیدہ بطول کا، لکھنا ہے آج مجھ کو قصیدہ بطول کا، ہم نے بطول پاک میں الفاظ چاہیے، ہم نے بطول پاک میں الفاظ چاہیے، یا یوں کہوں کہ چاہیے صدقہ بطول کا، یا یوں کہوں کہ چاہیے صدقہ بطول کا، یا رب مجھے بھی ہو میری آنکھوں کا فائدہ، یا رب مجھے بھی ہو میری آنکھوں کا فائدہ، اے کاش دیکھ لیتا میں بیٹا بطول کا، اے کاش دیکھ لیتا میں بیٹا بطول کا، ہے راضیہ عمر ضیاء صدیقہ فاطمہ، ہے راضیہ عمر ضیاء صدیقہ فاطمہ، یہ نام سارا رب نے رکھا بطول کا، یہ نام سارا رب نے رکھا بطول کا، یاسین طٰہٰ اور مزمل بھی ہے مگر، یاسین طٰہٰ اور مزمل بھی ہے مگر، ایک یہ شرف بھی ہے کہ وہ بابا بطول کا۔ ہاں واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یاسین طٰہٰ اور مزمل بھی ہے سبحان خوش قسمتی ہوئی سلامت اور مزمل بھی ہے، ایک یہ شرف بھی ہے کہ وہ بابا بطول کا، جن کو نبی نے بزم سے اپنی اٹھا دیا، جن کو نبی نے بزم سے اپنی اٹھا دیا، کس منہ سے آئے ہیں کہ وہ رشتہ بطول کا، کس منہ سے آئے ہیں کہ وہ رشتہ بطول کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہم صلی اللہ محمد والی محمد۔ حسین وہی پڑھو جو حسین والا، حسین والا، اللہم صلی اللہ محمد، نہیں آپ پڑھیے، بچ جائے گا تم پی لیں گے ایک منٹ آپ کا۔ خدا سے کیسے ہے ملنا، حسین جان، ارے بابا کیا کہنا ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ خدا سے کیسے ہے ملنا، حسین جانتے ہیں وہ کیسے تیروں میں سجدہ، حسین جانتے بہت اچھے بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کیسے تیروں میں سجدہ، حسین جانتے ہیں، ہے اس پہ آج بھی حیران آسماں والے ستم کے خنجر کو کہ سر کٹا کے بھی جینا۔ ارے بابا سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے۔
کہ سر کٹا کے بھی حسین جانتے کہ سر کٹا کے بھی جینا حسین جانتے ہیں اور گلا کٹے بھی تو قرآن رک نہیں سکتا گلا کٹے بھی تو قرآن رک نہیں سکتا تلاوت سر نزار کیا کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے بہت اچھے یا رسول اللہ یا علی حسین جان دیتے ہیں اور زبان سے پڑھیے نہیں ہماری کیا کہنا ہے سبحان اللہ ہماری لگینے سے کیا پڑھنے پڑھایا جائے حسین جان دیتے ہیں اپنی شعر پیش کرو بہت خاص یہ ہماری چلے مولا حسین جان دیتے ہیں اور یہ صرف پوچھو لو رسول سے ورنہ یہ صرف پوچھو لو رسول سے ورنہ بتائے کون کے کتنا کیا کہنا ہے بھائی سبحان اللہ سلامت رہیے کیا کہنا ہے بتائے کون کے کتنا حسین جانتے ہیں اور وہ چاہے فکر سو راز حسین یا اسلام ہر نصیب سب کا بنانا حسین جان بہت اچھے بہت اچھے ماشاء اللہ والا سلام انضامل علی صلوات محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد سجاد سے کیسی قیامت ہو گئی سجاد سے کیسی قیامت ہو گئی
मोहब्बत बरसाए बरसरे दरबार बहुत अच्छे शाम के दरबार में आबिद का खाए तब अरे शाम के दरबार में आबिद का तब देख कर बीमार को बीमार पाए। क्या कहना है भाई बीमार बयान से भी बहुत अच्छे और शाम के ये तब देख कर बीमार को बीमार देख कर बीमार को बीमार बैठत हो गई। सरदार शेर बतौरेगा और उसने यूसुफ से सुनाया कि नजर हटने लगी। अरे उसने यूसुफ से खाली नजर हटने लगी। चौक के चेहरे की जब उसको उसको ज़ियारत हो गई। चौक के चेहरे की जब उसको ज़ियारत हो गई। उससे मिलना और मिलाना जुर्म है इस्लाम में। शेर अरे उससे मिलना और मिलाना जुर्म है इस्लाम में। दुश्मने शबीर से जिसको मोहब्बत शबीर से जिसको मोहब्बत हो। के ज़माने के सहाबियत को बदनाम कर दिया था। बस शेर बतौर आप देखेंगे हो चुका था हर तरफ रुसवा सहाबियत का नाम। अरे हो चुका था हर तरफ रुसवा सहाबियत का नाम। मुस्तफा के बाद कुछ ऐसी सलामत हो गई। मुस्तफा के बाद कुछ ऐसी सलामत हो गई। शेर का असर हो गया कि शेर पढ़ा सलाम पढ़ते पर मोहम्मद वाले हम मगर असहाब शर्मे आशिकी ऐसी चला। अरे हम मगर असहाब शर्मे आशिकी ऐसी चला। कुल नबियों को भी जज्बे हैं रब हो गई। कुल नबियों को भी जज्बे हैं रब हो गए। दम खुद है अंबिया के क्या कहें इस सीन में। दो शेर नाम से की आवाज से अरे दम खुद है अंबिया के क्या कहें इस सीन में। जब इमामत को हुसैन की जब
کے لائک شیر اور کربلا بھی بھول جاتا یہ جہاں مثل مدینے سارے ارے کربلا بھی بھول جاتا یہ جہاں مثل مدینے جاویدہ یہ دل کے سجا کی بتایا جاویدہ اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا ينال سلطة الذين يسمعون الممدود ولا نعت الموجود ولا رب المعلود ولا أجل الممدود بدل الخلائق بقدرته ولا شرور برحمته وبركته بالسكون ثم الصلاة والسلام والإكرام الله سبحانه جل حسن والخاص من وعام اللهم صل على محمد. والذين المسؤولين المسؤولين المنتجبين المنتجبين على الله على الظالمين ولا من القيام أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا محمد وآل محمد. آپ سے التماس گزارش اور بھیا دامن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على محمد. مرحوم کی مغفرت کو بلکہ نجات کے لیے بلند بہت سمے اللہ حضرت مددگار نے سرکار پاک نے مسلم رمضان میں حضرت الفضل عباس مانے والا رمضان گزرتا ہوا آہستہ آہستہ ہمیں ان لمحات میں نافذ کر رہا ہے، ہمیں ان شبوں سے قریب کر رہا ہے جو شب اپنے آپ میں بڑی فضیلتیں رکھتی ہیں، بڑے مقام رکھتی ہے، تقدیروں والے راز سے ہم آہستہ آہستہ قریب ہو رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسے لمحات، ایسے وقت اور ایسے ساعتوں سے ہم قریب ہوں تو یوں تو بالعموم پورے ماہ مبارک رمضان کے لیے اور بالخصوص شب قدر کے لیے ہے کہ انسان اپنے رب سے مطالبہ کرے، اپنے رب سے دعا کرے، اور دعا کے لیے بڑی تاکید ہے کہ انسان اپنے رب سے مانگے، اپنے رب سے مطالبہ کرے، اور یہاں تک ہے کہ پروردگار عالم نے برجستہ کہا کہ مانگ کے تو دیکھو خود ہوئی، صرف
मांगने का मुतालबा परवरदिगार आलम, मांगने का हुक्म से परवरदिगार आलम ने ये नहीं कहा कि तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ तो तुम मांगो, बल्कि इस्तिजाबत की सनद भी कुरान में, उदउनी अस्तजिब लकुम, मांगो तो मैं मुस्तजाब करूँ, मांगो तो मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूं, और मांगो तो तुम्हारी दुआ का इस्तिजाबत से टकराए। तो मांगने का तो बहुत हुक्म है, और यहाँ तक हुक्म है कि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में यहाँ तक कहा खबरदार इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, दुआ सिर्फ आपकी तलब का नाम नहीं है बल्कि अल्लाह की इबादत का नाम है। और ये सनद कुरान की, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, अगर तुमने मेरी इस इबादत से इस्तिकबार किया, यानी अपने आप को बड़ा समझा, अपने आप को बेनियाज समझा, तो समझ लेना मैं तुम्हें शरीर और खार भी करूंगा और जहन्नम में भी दाखिल करूंगा। तो ये कुरान में परवरदिगार आलम ने तलब के हवाले से, इस्तिजाबत के हवाले से, दुआ के हवाले से ये बात कही। तो आप मुझे ये बताइए, क्या दुआ वाजिब है? क्या दुआ वाजिब है? दुआ वाजिब है। बोले साहब नमाज पढ़ाते हैं, नमाज मगरिब तमाम होगी, नमाज इशा तमाम होगी, अगर कोई नमाज के बाद दुआ ना मांगे तो क्या नमाज की सेहत में कोई फर्क पड़ता है? मुस्तहब है ना, मांगा जाए। हालांकि मांगना चाहिए, या आपकी बंदगी का तकाजा है कि आप मांगे, वो उसकी रुबूबियत। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको मांगना आपकी बंदगी में दलालत करता है, उसका इनायत फरमाना उसकी रुबूबियत में दलालत करता है। मगर अगर मैं ना मांगू, अगर मैं उससे नमाज के बाद तलब ना करूं, तो क्या मेरी नमाज बातिल हो जाएगी? कोई मर्जा नहीं कर सकता, कोई फिर कबाब मसला नहीं ला सकते कि आपकी नमाज बातिल है। नमाज बातिल नहीं, नमाज ठीक है। लेकिन जरा सोचे कि इतनी दुआ की ताकीद होने के बावजूद अल्लाह ने दुआ नमाज के बाद वाजिब नहीं रखी। इतनी ताकीद के बाद अल्लाह ने दुआ को नमाज के बाद वाजिब करार नहीं दिया, तो वो कितनी अहम दुआ होगी कि अल्लाह ने नमाज के बाद नहीं रखा है, नमाज में रखा है। वो कितनी अहम दुआ होगी कि परवरदिगार आलम ने उस दुआ को नमाज के बाद नहीं रखा है। खुदा ने उस इबादत, उस दुआ को नमाज में रखा है, और नमाज में रखा है तो वाजिब के मियार में रखा है। सूरह हम्द को वाजिब करार दिया, सूरह हम्द में ये दुआ रखी कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार हमें सिरातल मुस्तकीम पर कायम व दायम कर। अब जरा महसूस करिए, सलवात पढ़ दे मिलजुल के अज़मत आले। ये वो दुआ है कि जो खुदा ने नमाज के बाद नहीं रखी। इस दुआ को परवरदिगार आलम ने नमाज में सूरह हम्द वाजिब करार देके इस दुआ को सूरह हम्द में रखा कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगारा हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख, हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। अब आप मुझे बताइए, क्या नमाज सिर्फ हम और आप पढ़ते हैं? क्या नमाज सिर्फ हम और आप पढ़ते हैं? नहीं, ये इतनी अहम दुआ है कि ये दुआ हमारे और आपके आखिरी नबी पर भी वाजिब है, हमारे और आपके आखिरी नबी पर भी वाजिब है। अवाम पे तो सिर्फ पंजगाना नमाज वाजिब है, नबी पे तो नमाज शब भी वाजिब है। तवज्जो रखिएगा। तो आप सोचें कि सिर्फ हम अकेले नहीं है जो कह रहे हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हम अकेले नहीं है जो कह रहे हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, बल्कि परवरदिगार आलम पैगंबर से भी कह रहा है कि तुम भी यही दुआ करो। पैगंबर भी तो अपनी नमाज में सूरह हम्द पढ़ रहे हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये दुआया फिक्रा है ना। लोग तर्जुमे में उलझ जाते हैं, लोग तर्जुमे में परेशान हो जाते हैं, लोग तर्जुमे में आके बहकने लगते हैं। मैं कहता हूं चूंकि दुआया फिक्रा है, लिहाजा न इख्तिलाफ की गुंजाइश है, लिहाजा न इख्तिलाफ की गुंजाइश है, न झगड़े की गुंजाइश है कि इस बात पे आगे बहस हो जाए कि हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख या हमें सिरात मुस्तकीम दिखा। ये झगड़े का मकाम नहीं है, बल्कि ये फिक्रा दुआया फिक्रा है, अपने रब से मुतालबा करने वाला फिक्रा है। हमें जिसे सिरात मुस्तकीम मिल चुका है वो कायम रहने की दुआ कर रहा है। जो आज तक अंधा है, जिसे सिरात मुस्तकीम नजर नहीं आया, वो आज भी माहिबा करे कि मुबारक रमजान में मुसल्ले पे आके यही दुआ कर रहा है, हमें सिरात मुस्तकीम दिखा दे, सिरात मुस्तकीम दिखा दे। और मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिन्हें कदीम में सिरात मुस्तकीम नजर नहीं आया, अब उन्हें नजर आएगा तो कयामत में नजर आएगा। अब जो कदीर में ना देख पाए तो वो कयामत में ही, वो कदीर में ना देख पाए तो वो कयामत में ही। अब मुझे नहीं पता मेरे ये फिक्रा पहुंचा कि नहीं, मैंने मगर एक मजलिस में ये जुमला अर्ज किया था, मुझे नहीं पता मैंने कहा अर्ज किया था, मगर मैंने अपने एक मजलिस में
یہ جملہ عرض کیا تھا کہ جنہیں غدیر میں نظر نہیں آیا اب انہیں قیامت میں ہی نظر آئے گا. آپ کہیں گے کیوں مولانا قیامت سے پہلے ظہور نہیں ہے؟ قیامت سے پہلے ظہور نہیں ہے, قیامت سے پہلے رجب نہیں ہے, قیامت سے پہلے مولا کا آنا نہیں ہے. ہمارا بالکل ہے, یہ آپ کے لیے ہے, یہ آپ کے لیے, کیونکہ آپ کے اصول دین 5 ہیں, ان کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے اصول دین 3 ہیں. توحید, نبوت, قیامت, ان کے وہاں یہی اصول دین ہے. ہمارے وہاں اصول دین 5 ہے, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت ان کے وہاں نہیں ہے, ان کے اصول دین 3 ہے. ان کی بات توحید سے شروع ہوتی ہے, نبوت تک پہنچتی ہے, ان کے بعد نبوت کے بعد ڈائریکٹ قیامت ہے, ڈائریکٹ قیامت ہے. ہمارے وہاں نبوت اور قیامت کے درمیان امامت ہے, اور یہی جو امامت ہے وہ ان کے لیے قیامت ہے. یہی جو امامت ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم, پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم دائم رکھ, پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم پر اللہم صلی علی. میرے مقدمے میں توجہ کریں. پروردگار عالم آج دنیا سوال کرتی ہے نا ضرورت امامت, ضرورت امامت. امام کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں انسان کے وجود میں جتنی بھی شے اللہ نے رکھی ہے نا, دیکھیں فطرت ہے, ایک نیچر ہے, ایک نیچر ہے, ایک فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام, بعض روایتوں میں علی الفطرت, فطرت کا لفظ ہے. اللہ نے فطرت پہ بچے کو پیدا کیا, اور اسی فطرت کو اگر قانون کی شکل دیا جائے تو اسے اسلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہماری ولادت فطرت پہ ہوئی ہے. اللہ نے جتنی چیزیں فطرت میں رکھی ہیں, ہمارے انٹرنل جتنی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں, جتنی طلب آپ کے وجود میں اٹھتی ہے, جتنی طلب آپ کے وجود میں اٹھتی ہے, ہر طلب کو اللہ نے خارج میں دنیا میں رکھا ہے. ہر طلب, جتنی انسان کے وجود میں طلب ہے, ہر طلب خارج میں ہے, ہر طلب خارج میں موجود ہے کہ آپ اپنی طلب برطرف کر سکتے ہیں. مثلا ماہ مبارک رمضان میں سمجھانا آسان ہے. آپ کے وجود میں پانی کی طلب ہے, پیاس لگتی ہے, یہ غرائز جنسی ہیں, انسان کے غرائز جنسی ہیں, آپ کو پیاس لگتی ہے, تو یہ جو طلب آپ کے وجود میں پانی کی ہے نا, پیاس کی, اللہ نے خارج میں دریا میں پانی, نہروں میں پانی, چشموں میں پانی رکھا ہے. یہ جو آپ کی طلب ہے وجود کے اندر کی, اسے آپ کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ اب خارج میں اللہ نے پانی, آپ کے وجود میں ایک طلب ہے بھوک کی, کھانے کی, اللہ نے خارج میں آپ کی طلب کا ازالہ, آپ کی شکم سیری کا اہتمام کیا ہے نا. ہر شے موجود ہے. جتنی چیزیں آپ کے طلب کی, آپ کو سانس لینے کے لیے آکسیجن کی طلب ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہوگا آپ جی نہیں سکتے, آپ سانس نہیں لے سکتے, اللہ نے فضاؤں میں آکسیجن. تو جتنی طلب آپ کے وجود میں پائی جاتی ہے, اسی طرح ایک طلب ہے جسے کہتے ہیں تکامل, ایک طلب ہے جسے کہتے ہیں کمال. انسان کا منزل کمال اور رشد کے مرحلوں تک داخل ہونا, رشد کے مرحلوں کا طے کرنا, منزل رشد تک پہنچنا, یہ ہر کسی کے وجود میں ایک طلب ہے. وہ طلب کیا ہے؟ ایکسیلنس کی طلب, باکمال بننے کی طلب, باشرف بننے کی طلب. اگر یہ طلب ہمارے وجود میں موجود ہے تو اللہ نے اس طلب کے ازالے کے لیے خارج میں رہبر رکھے ہیں, امام رکھے ہیں. نہیں, میری گفتگو سنگین نہ ہونے پائے, لہذا اللہ نے 2 امام دے کر ایک انسان کو پیدا کیا. ایک امام انسان کے باطن میں رکھا, ایک امام ظاہر خارج میں رکھا. جو امام انسان کے باطن میں رکھا ہے وہ ہے عقل, اور جو خارج میں امام رکھا ہے وہ ہے اہل بیت. آپ کے وجود, آپ کے عقل کی طلب ہے رشد کے مرحلوں کو طے کریں. اب میں کیا کروں؟ اب مجھے تھوڑا سا مثال کا سہارا لینا پڑے گا. اب مجھے انصاف سے بتائیے, اگر خارج میں یہ ذوات مقدسہ نہ ہوتے تو سب سے پہلا الزام جو اسلام پر لگتا وہ یہ لگتا کہ اسلام کی جو آئیڈیالوجی کی کتاب ہے, قانون کی کتاب ہے, جسے قرآن کہتے ہیں,
یہ تھیوری کی کتاب ہے، پریکٹیکل کتاب نہیں ہے. چونکہ ایام علی کی سے ہم قریب ہو رہے ہیں، میرا فکر کو ملاحظہ فرمائیے گا. اگر یہ ذوات مقدسہ نہ ہوتے کہ بالاخرے کہ جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہو، مگر فرض کر لیجئے اگر یہ ذوات مقدسہ، یہ آئیڈیالوجی نہ ہوتی، یہ ذوات مقدسہ نہ ہوتے، تو کیا ہوتا؟ لوگ سب سے پہلا الزام جو قرآن پہ لگاتے وہ یہ کہتے کہ قرآن تھیوری کی کتاب ہے، نسخے کی کتاب ہے، عمل کی کتاب نہیں ہے. قرآن میں اقیم الصلاۃ رہتا کہ نماز پڑھنا ہے، قرآن میں کتب علیکم الصیام رہتا روزہ رکھنا ہے، قرآن میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا رہتا، مگر ہمیں پتہ نہ چلتا. نسخہ موجود ہے، نسخہ موجود ہے، کوئی پریکٹیکل کر کے دکھانے والا موجود نہیں ہے. اسی لیے خدا نے امامت کے سلسلے کو رکھا، اقیم الصلاۃ رکھا تو کہا علی نماز پڑھ کے دکھاؤ کیسے نماز پڑھنا ہے. روزے کا حکم رکھا تو علی روزہ رکھ کے دکھاؤ کہ روزہ کیسے رکھنا ہے. حج کا حکم رکھا تو حج کر کے دکھایا گیا کہ حج کیسے کرنا ہے. اب ممکن ہے مجھ پر کوئی اعتراض کر دے، مولانا یہ بتائیے آپ نے تو فرط محبت میں کہہ دیا کہ نماز کا حکم رکھا تو کہا علی نماز پڑھ کے دکھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ نماز پڑھی کیسے جاتی ہے. تو کیا نبی نے نماز پڑھ کے نہیں دکھایا؟ کیا نبی نے روزہ رکھ کے نہیں دکھایا؟ کیا نبی نے حج کر کے نہیں دکھایا؟ تو مجھے نہیں پتا، مگر تاریخ میں یہ رقم ہے، تاریخ میں یہ رقم ہے کہ نبی نے تو اپنی پوری زندگی کہا سلو کما رأیتمونی، نماز ویسے پڑھو کہ جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. مگر یہ بھولے بھولے مسلمان اتنے عقل کے اندھے تھے کہ آنکھ کے اندھے تھے. مجھے نہیں پتا کہ 23 سال پیغمبر کو نماز پڑھاتا ہوا دیکھا، مگر یہی طے نہ ہوا کہ نیت یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، ہاتھ کھلا ہے، ہاتھ بدا ہے. ہمیں پتا نہ چلتا پیغمبر نے نماز کیسے پڑھی، لہٰذا پیغمبر کے بعد یہ اختلاف کی بنیاد پڑ گئی کہ نیت یہاں تھی، کسی نے کہا یہاں تھی، کسی نے کہا یہاں تھی. اللہ درجات بلند کرے میرے مولا کے. دنیا احسان مانے علی ابن ابی طالب کا کہ مصلی عبادت پر آ کے بتایا نبی کی نماز کیسے تھی، اور کسی آنکھ والے کی بات نہیں ہے. علی نے نماز پڑھایا تو اندھا بول اٹھا کہ آج ویسے نماز پڑھی ہے جیسے پیغمبر پڑھایا. اللہم صلی علی نبی نے تو دکھایا، نبی نے تو دکھایا، مگر میرا عزیزو میں نے کہا نا ضرورت امامت، جو ضرورت جس زاویے سے نبی کی ضرورت ہے اسی زاویے سے امام کی ضرورت ہے. رشد اور تکامل کے مرحلے کو ہم کیسے طے کرتے؟ رشد اور تکامل کے مرحلے کو ہم کیسے طے کرتے؟ لہٰذا پروردگار عالم نے ان ذوات مقدسہ کو رکھا. اچھا مجھے آپ بتائیے، میں یہاں تک پہنچ گیا، میں جلدی سے ایک عنوان آپ کی خدمت پہ چھوڑ دوں. آپ مجھے یہ بتائیے رہبر بنایا کیسے جاتا ہے، یا رہبر بنتا کیسے؟ رہبر بنتا کیسے؟ لیڈر، رہنما، قائد، امام. یہ تو امام ہماری اصطلاح میں رہبر کے معنی میں میں امام لفظ استعمال کر رہا ہوں. کیسے بنایا جاتا ہے؟ 5 قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں رہبر کے انتخاب کی. ان 5 قسموں سے رہبر منتخب کیا جا سکتا ہے. پہلی قسم کہ جس ذات پہ اجماع ہو جائے، جس ذات پہ اجماع ہو جائے، جسے سب مان لے، رہبر وہ رہبر. دوسرا کہ اکثریت جس کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے. ایک تیسرا طریقہ ہے کہ اقلیت جسے مائنورٹیز. 3 طریقے ہوئے. چوتھا طریقہ کسی کا باپ قائد ہو، کسی کا باپ نیتا ہو تو بیٹا خود بخود نیتا ہے. آپ کے پاس اگر منترالیہ ہے تو خود بخود. یہ 4 طریقے ہوئے. 5واں طریقہ کہ کوئی انقلاب کے ذریعے رہبر بن جائے. کوئی قوم پسماں حالات میں تھی، یہ آئے اور انہوں نے فکروں کو بدلا. ریولوشن اور انقلاب، انقلاب کے ذریعے. یہ 5 قسمیں ہیں، یہ 5 قسمیں ہیں.
رہبریت کی. اب آئیے پہلی قسم رہبر کی کیا ہے؟ کہ اجماع، سب کا اتفاق ہو جائے، سب کسی کو رہبر مان لے. ایک دن جناب موسیٰ نے کہا تھا پروردگارا کچھ ایسا کر دے کہ سب مجھ سے راضی ہو جائے، کچھ ایسا کر دے کہ سب مجھ سے راضی ہو جائے. پروردگار عالم نے کہا محال ہے موسیٰ، یہ تمہارے بس کی بات نہیں کہ سب تجھ سے راضی ہو جائے. موسیٰ یہ دعا نہ کرو، یہ خواہش نہ کرو کہ سب تم سے راضی نہیں ہو سکتے. پروردگارہ کیوں مجھ سے سب راضی نہیں ہو سکتے؟ کہ اس لیے کہ تم غلاموں کے لیے کام کرو گے آزاد ناراض ہو جائیں گے، تم آزادوں کے لیے کام کرو گے غلام ناراض ہو جائیں گے، تم انصار کے لیے کام کرو گے مہاجرین ناراض ہو جائیں گے، تم مہاجرین کے لیے کام کرو گے انصار ناراض ہو جائیں گے، تم امیروں کے لیے کام کرو گے غریب ناراض ہو جائیں گے، تم غریبوں کے لیے کام کرو گے امیر ناراض ہو جائیں گے، تم گوروں کے لیے کام کرو گے کالے ناراض ہو جائیں گے، تم کالوں کے لیے کوئی قانون بناؤ گے. یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ سب، میں نے انسان کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے، میں نے انسان کو ایسا پیدا ہی نہیں کیا ہے کہ یہ سب سے سب اس سے راضی ہے. کسی ایک ذات کو، کوئی ایک ذات سب کو راضی کر لے. اما جب سب رسول سے راضی نہ ہوئے، نہیں، اگر آپ کے ذہن بیدار ہے تو میں بڑا قیمتی جملہ عرض کر دوں، اما جب سب رسول سے راضی نہ ہوئے تو کسی نام نہاد رضی اللہ سے کیا راضی ہوں گے؟ ایک صلوات پڑھیں حضرت آل محمد. پہلا طریقہ اجماع کا ہے کہ اجماع ہو جائے. بالآخر ہے کہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے کہا کہ یہ ممکن. دوسرا طریقہ اکثریت کسی کے ساتھ ہو. اکثریت ساتھ کیسے ہوتی ہے؟ بہت سمجھنا آسان ہے. 2026 میں ہم لوگ ہیں اور 2027 میں ہمارے اسٹیٹ کا الیکشن ہے. اکثریت راہ حق نہیں ہے. کاش میرا جملہ پہنچ جائے. اکثریت راہ حل ہے، حق نہیں ہے. جملہ محسوس کریے، پھر دوہرا رہا ہوں. اکثریت راہ حل ہے، حق نہیں ہے. کیسے؟ 27 میں الیکشن ہوگا، 27 میں الیکشن ہوگا. کئی پارٹیاں ہیں، 2 پارٹیاں منتخب ہو گئی. ایک کو مل گیا 50% ووٹ، ایک کو مل گیا 40% ووٹ، ایک کو مل گیا 60% ووٹ. تو جسے 40% ووٹ ملا ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ باطل ہو. جسے 60% ووٹ ملا ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ حق پہ ہو. اکثریت راہ حل کا نام ہے تاکہ مجمع کو ڈیڈن سے نکالا جا سکے، مجمع کو بنبست سے نکالا جا سکے، انہیں کسی گہرے گھٹے اور کنویں سے نکالا جا سکے. اسی لیے میجورٹی راہ حل ہے، راہ حق نہیں ہے. یہی فرق ہے دنیاوی رہنما میں اور علی بن ابی طالب میں. یہی بنیادی فرق ہے دنیاوی رہبر اور علی بن ابی طالب میں. اس لیے کہ دنیاوی رہبروں کا راستہ راہ حل ہے، علی کا راستہ راہ حق ہے. اسی لیے پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنے اصحاب کو خطاب کر کے یہ نہیں کہا تھا کہ اٹھا کے نظریں دیکھ لو، اللہ علی کو ادھر نہیں ہوتا کہ جدھر حق ہو، بلکہ حق ادھر ملتا ہے جدھر علی ہو. یہی فرق ہے دنیا کے رہبر میں علی بن ابی طالب میں. دنیا کا راستہ راہ حل ہے، علی کا راستہ راہ حق ہے. ایک صلوات بہت عظمت والے راہ حل. اس فقرے پہ توجہ کریے، اس فقرے پہ توجہ کریے. یہ جو 5 قسمیں رہبر کے منتخب کرنے کی ہے تو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جنہیں رہبر بنایا ہے وہ کن قسموں میں آتے ہیں؟ وہ کن قسموں میں آتے ہیں؟ کیا جنہیں اللہ نے ہمارے لیے امام بنا کے بھیجا ان پہ اجماع ہے؟ نہیں ہے اجماع. کیا اکثریت ان کے ساتھ ہے؟ نہیں ہے. کیا اقلیت ان کے ساتھ ہے؟ ہم تو اقلیت در اقلیت ہے نا. ٹھیک ہے. وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کب ایک چھٹی کیٹیگری بھی ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی. ایک چھٹی کیٹیگری بھی ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے. وہ کون سی ہے؟
کا سب سے پہلا رہبر، 1000 دفعہ آپ نے سنا ہے، اپنے بات کی دلیل پہ میں یہ بات پیش کر رہا ہوں، 1000 دفعہ آپ نے سنی ہے. اللہ نے سب سے پہلا رہبر جب اس دنیا میں بنایا اور یہ کہا کہ اب میں اپنا نمائندہ روئے زمین پر بنا رہا ہوں، تو ایک کرائٹیریا رکھا. منصوص من اللہ ہونے کا پہلا کرائٹیریا، اللہ کے دین میں رہبریت کا منصب سنبھالنے کی لیاقت کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ میں زمین پر اپنا جانشین بنا رہا ہوں. یہ اتنا بڑا عہدہ تھا کہ فرشتوں کے دل، جن کے پاس نفس نہیں ہے نا، جن کے پاس چاہتے نہیں ہیں، جن کے پاس خواہشیں نہیں ہیں، ان کے دل میں بھی اس منصب کی خواہش پیدا ہو گئی. جب پیدا ہوئی تو اللہ نے کہا نہیں، میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں. تو جیسے ہی پروردگار عالم نے کہا تو انہوں نے فوراً کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خدایا کیا ایسے کو بنائے گا جو فسادی ہو؟ یہ فرشتوں کی پیشن گوئی ہے، یہ فرشتوں کی پیشن گوئی ہے. اگر میں پہنچا پایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو ایسے کو زمین پر رہبر بنائے گا؟ یہ فرشتے مجھے نہیں پتہ کہاں تک دیکھ رہے تھے، ان کی نظر کہاں تک تھی کہ کوئی نام نہاد ایسا بھی رہنما بنے گا جو فسادی ہو، جو خوریزی برپا کرے، ویسفک الدماء، جو ناجائز خون بہائے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تسبیح ہم پڑھتے ہیں، تحلیل ہم کرتے ہیں، عبادت ہم کرتے ہیں، رکوع ہم کرتے ہیں، سجدہ ہم کرتے ہیں، ہمیں بنا دے. تو خدا نے بس اتنا کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ نے آدم کا پتلا بنا دیا. پتلا بنانے کے بعد جب خدا نے کہا نا اب آ گیا وہ دن، فنفخت فیہ من روحی، اب جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں فقعوا ساجدین، تو تم سب کے ساتھ سجدے میں گر جانا. مسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا آدم کو. تو ایسے ہی کر دیا، ایسے ہی کر دیا. کہا نہیں، پروردگار عالم نے کہا اگر تمہیں رہبر بننا ہے، تمہیں منصب سنبھالنا ہے، کوئی بات نہیں، آؤ امتحان دو، آؤ امتحان دو. وعلم آدم الاسماء کلھا، پروردگار عالم نے پہلے ہی جناب آدم کو اسماء کی تعلیم دے دی. اسماء کی تعلیم دینے کے بعد کہا آؤ فرشتوں اب میدان امتحان میں آؤ، بتاؤ یہ کس کا نور ہے؟ ہمار رہبر بننا ہے، ایسے ہی تھوڑی بنو گے. امتحان دو، امتحان دو. جب امتحان کے مرحلے میں آئے تو انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو اتنے ہی ایجوکیشن اور علم رکھتے ہیں جتنا پروردگارہ تو نے ہمیں دیا ہے. آدم سے کہا آدم اب تم بتاؤ، تمہیں سجدہ ہونا ہے، تم اپنی حیثیت بتاؤ. جناب آدم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد وہی دعا جو ہر حدیث کے ساتھ کے بعد ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک بحق محمد انت المحمود، پروردگارہ تو محمود تھا تو یہ محمد ہے، تو محمود تھا تو تو نے محمد کا نور خلق کیا، تو اعلیٰ ہے تو تو نے علی کا نور خلق کیا، تو فاطر السماوات ہے تو تو نے فاطمہ کا نور خلق کیا، تو محسن ہے تو تو نے حسن کا نور خلق کیا، تو قدیم الاحسان ہے تو تو نے حسین کا نور خلق کیا. یہ جناب آدم نے جیسے ہی بتایا، پروردگار عالم نے کہا دیکھا نا، اللہ نے جناب آدم کا سجدہ کرایا ملائکہ سے. اب آپ مجھے بتائیے آدم نمازی کتنے دن کے ہیں؟ آدم نمازی کتنے دن کے ہیں؟ آدم عبادت گزار کتنے دن کے ہیں؟ اما جیسے ہی روح پھونکی گئی اور پروردگار عالم نے سجدہ کرا کے بتایا کہ میرا رہبر وہ بنے گا کہ جس کے اندر عبادت نہیں لیاقت پائی جائے. اسی لیے جاہل کی 2 رکعت نماز الگ ہے، عالم کی 2 رکعت نماز الگ ہے. کاش میرا یہ فقرہ پہنچ جاتا. جاہل کی 2 رکعت نماز الگ ہے، عالم کی 2 رکعت نماز الگ ہے. یہ قرآن پڑھ کر دنیا دیکھ لے، اللہ نے اپنا نمائندہ اسے بنایا ہے جس میں عبادت کا عنصر نہیں، عنوان عبادت نہیں، عنوان لیاقت. عنوان لیاقت، اور لیاقت کیا کہ تعلیم، ایجوکیشن، علم پایا جائے. اب یہی وہ چیز ہے جسے دشمن چھین نہیں سکتا. جی یہی وہ چیز ہے جسے دشمن، اب میں
2 منٹ تو آپ کا لوں گا. یہی وہ چیز ہے کہ جسے دشمن جناب آدم سے لے کر آج تک، آج سے لے کے ظہور تک، جو بھی ولی پروردگار ہے، جس نے بھی اللہ کے راستے پہ چلنے کا ارادہ کیا ہے. میں بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، طفل مکتب ہوں، مگر ایک چھوٹا سا چیلنج کر دوں، آپ مجھے ایک نام لا کے دکھا دیجئے. ایک نام جناب آدم سے لے کر آج تک، آج سے لے کر ظہور تک، بہرحال مستقبل کی تو بات نہیں کر سکتے، آج ہی تک آپ مجھے ایک نام لا کے دکھا دیجئے جس نے اللہ کے دین کا پرچم اٹھانے کی ذمہ داری اٹھائی ہو اور اس کے وجود میں دولت کی لالچ ہو یا حکومت کی لالچ ہو. ایک نام جس نے کوئی اللہ کا ایک نمائندہ، کوئی اولیاء، کوئی ایک ولی کہ جس نے کسی بادشاہ کی چاپلوسی دولت کے لیے کی ہو، کسی کی چاپلوسی حکومت کے لیے کی ہو. کوئی ایک نام آپ کہیں گے جناب سلیمان اللہ نے حکومت دی کہ نہیں؟ مولانا قرآن میں موجود اللہ نے حکومت دی. تو اللہ نے جناب سلیمان کو حکومت دی ہے، مگر سلیمان نے اپنا نان و نفقہ بیت المال سے نہیں چلایا ہے. اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود جناب سلیمان خود کماتے تھے اپنے خرچے کا، خود کماتے تھے. اب بات آ گئی ہے تو چونکہ جوان بیٹھے تھوڑا سا اس کو کھول ہی دوں. بعض روایتوں میں ہے کہ سبزی جات اگاتے تھے جناب سلیمان، سبزیاں خود سے محنت کرتے تھے. ایک غلام کو لے کر محنت کر کے سبزیاں اگاتے تھے اور اپنے غلام سے کہتے تھے بازاروں میں جا کے بیچو. جو جناب سلیمان کا پرسنل خرچہ تھا وہ اپنی محنت کی کمائی سے پورا کرتے تھے، بیت المال سے نہیں. ایک دن جناب سلیمان نے کہا پروردگارا میری حکومت تو بہت بڑی ہے، انسانوں پہ ہے، حیوانوں پہ ہے، صرف وہ ابلیس ابا واستکبرا وکانا من الکافرین، صرف وہ ابلیس چھوڑ کے ہر ابلیس پہ، صرف اس کو چھوڑ کے شیطانوں پہ بھی حکومت. تو ایک دن جناب سلیمان نے کہا پروردگارا کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں اس کا بھی حاکم بن جاؤں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں؟ اللہ نے کہا سلیمان خواہش نہ کرو، یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہے، یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں. کہا پروردگارا اچھا دیکھیں بادشاہت کا بھی اپنا ایک وہ ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے کہ سلطنت ہے تو مکمل ہو. کوئی ایک بھی باہر یہ انکار کیوں کر رہا ہے؟ توجہ رکھیے گا. تو اللہ نے کہا سلیمان یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، تمہارے حق میں. جناب سلیمان روزہ رکھتے تھے بھائی اتنے بڑے حاکم ہونے کے باوجود، اور جب پورا دن بیچنے کے بعد وہ سبزیاں وہ غلام جو پیسہ لے کے آتا تھا اسی سے افطار کرتے تھے اتنے بڑے حاکم ہونے کے باوجود. اور محسوس کریں کہ اللہ نے کہا سلیمان یہ خواہش نہ کرو. کہ پروردگارا ساری دعا قبول کی ہے، ایک چھوٹی سی ایک یہ ملون بھی میرے تحت فرمان آ جائے. اللہ نے کہا جاؤ سلیمان، جاؤ سلیمان، تم بھی کیا یاد رکھو کہ کیسا معبود پایا تم نے. شیطان بھی چلا آیا سلیمان کی قید میں، ٹھیک ہے، شیطان بھی چلا آیا سلیمان کی قید. اللہ والوں کے وہاں ذخیرے کا کوئی عنوان ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا. یہودیوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ مال جمع کرتے ہیں اور اسے گنتے رہتے ہیں. اللہ والوں کے وہاں یہ عنوان نہیں پایا جاتا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ان کے پاس ایک روٹی ہے تو وہ بھی راہ خدا میں، باپ دیتا ہے تو ماں بھی دیتی ہے، بیٹا بھی دیتا ہے، کنیز بھی دیتی ہے. تو یہاں ذخیرے کا کوئی عنوان نہیں ہے. شیطان آ گیا زندان میں سلیمان کی قید میں. پورے دن کی پورا محنت کے بعد جناب سلیمان نے غلام کو بھیجا جاؤ بازار میں بیچ کے آؤ، جاؤ بازار میں. جب وہ شیطان بازار میں آیا بڑا سناٹا، پورے دن آواز لگاتا رہا روزے کی حالت میں. کوئی ایک مشتری، کوئی ایک خریدار نہیں. رات میں آ گیا پورا ساز و سامان لے کے واپس. سلیمان نے پوچھا کیا ہوا؟ پتہ نہیں کیا بات ہے، 2 اکتوبر بھی نہیں ہے مگر مارکیٹ بند ہے، کیا کیا جائے؟ سلیمان نے کہا کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کوئی بات رہی ہو، کل پھر جانا. پانی سے گزارا کیا، اگلے دن پھر غلام آیا بازار میں. اب پھر اس نے جو ہے اب تو اچھا پہلے دن سے تو ساؤنڈ تھوڑا سا کم ہوئے، پہلے دن سے تو ساؤنڈ،
اب یہ وہی اندازہ لگائے گا جو اپنے گھر میں افطار کے لیے بیٹھے اور شربت کا جگ جو ہے بیٹی پکوڑے پہ گرا دے، تو اس کا منہ دیکھ لیجیے آپ، تو ساؤنڈ ہلکا ہلکا دھیما ہو جاتا ہے. وہ دوسرے دن بھی روزہ سے تھا، اب ساؤنڈ تھوڑا سا کم ہے، اب پورا دن آواز لگاتے لگاتے پھر بازار بند ہے، پھر کچھ نہیں. اب لوٹ کے سازو سامان لے کے پھر آیا. جناب سلیمان نے کہا اب کیا ہوا؟ کہ پتہ نہیں، کوئی ایک انسان نہیں بازار میں، ایک انسان نہیں. جناب سلیمان نے کہا ممکن ہے کہ آج بھی بازار بند رہا ہو، ہم نے دیکھا ہے نا 2 دن لگاتار چھٹیاں ہو جاتی ہیں، کل پھر جانا. اب تیسرے دن پھر ساؤنڈ تھوڑا سا کم ہوا. اب پورا دن، تیسرا دن گزار کے جب کچھ نہیں بکا، اب جناب سلیمان کی خدمت میں آیا. اللہ کے نبی تھے، تڑپ گئے، یہ کوئی عام بات نہیں ہو سکتی. آئے مصلی عبادت پر، پروردگارہ کیا بات ہے، 3 دن ہو گئے تیرا بندہ روزانہ اپنا رزق تلاش کر رہا ہے، روزانہ میرا غلام جاتا ہے اور کوئی ایک مشتری، کوئی ایک خریدار نہیں. اللہ نے جناب سلیمان سے کہا تمہیں کیا لگتا ہے بازاروں میں رونق ولی پروردگار کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بازاروں میں بھیڑ اولیاء پروردگار کی ہوتی ہے. سلیمان تمہیں نہیں پتا دنیا کا بازار یہی ابلیس ہے جس نے گرم کر رکھا ہے. ایک سالوات بازار دنیا. میں آگے اپنے عنوان تک. دولت کے پیچھے نہ خدا کا کوئی ولی گیا، نہ اس نے کسی کی دولت کے لیے چاپلوسی کی، نہ حکومت کے پیچھے اللہ کا کوئی ولی گیا، نہ کسی نے حکومت کے لیے چاپلوسی کی. مگر میرے عزیزو، دولت ہو چاہے حکومت، ان کا چھیننا آسان ہے. کاش میری بات پہنچ جاتی. ان کا چھیننا آسان ہے. ہماری نظروں نے، خدا کا شکر ہے، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے 30-35 سال 40 سال میں وہ منظر دیکھ لیے جو ہم سے پہلے کی نسلوں نے ممکن ہے 80 سال میں نہ دیکھا ہوگا. ایسے مناظر ہماری نظروں نے دیکھ لیے. میرے عزیزو، ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ کئی نسلوں میں تعمیر کیا ہوا شیش محل ایک دن میں گرا دیا گیا. ایک دن میں بلڈوزر چلا اور سب زمین بوس ختم. دولت کا چھیننا آسان ہے، حکومت کا چھیننا آسان ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے نمائندے کی پہچان بتائی تھی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. میرا نمائندہ وہ ہوگا جو ایجوکیٹڈ ہو، جو تعلیم یافتہ ہو. دولت معیار نہیں بنی، حکومت معیار نہیں بنی، اس لیے کہ ان کا اما دولت تو اہل بیت سے چھین لی گئی، چھین لی. فتح چھینا گیا، میں نہ جاؤں، میرا عنوان نہیں ہے. فتح چھینا گیا، دولت چھینی گئی، حکومت چھینی گئی کہ نہیں؟ صاحب ذوالفقار سے چھین لی حکومت دنیا نے، صاحب ذوالفقار سے چھین لی حکومت دنیا نے. لیکن پروردگار عالم نے کہا نہیں پریشان نہ ہو، تم میرے نمائندے ہو. جو شے چھینی نہیں جا سکتی وہ ہے صلاحیت، وہ ہے فن، وہ ہے ہنر، وہ ہے خطابت، وہ ہے لٹریچر، وہ ہے تعلیم، وہ ہے انسان کی صلاحیت. علی تم میرے نمائندے ہو. یہ دولت چھین سکتے ہیں، یہ حکومت چھین سکتے ہیں، مگر علی کی صلاحیتیں نہیں چھین سکتے. لہذا ہماری نظروں نے دیکھا جنہوں نے دولت چھین لی، باغ فتح چھین لیا، جنہوں نے حکومت چھین لی، پوری زندگی ہمیشہ جب پریشان ہوئے تب تو علی آؤ فیصلہ کرو، علی آؤ فیصلہ کرو، علی آؤ فیصلہ کرو، علی آؤ فیصلہ کرو. اور مسلمانوں کے تو بڑے معتبر صحابی نے کہہ دیا اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اس کا مطلب ہلاکت سے نہ دولت بچائے گی، اس کا مطلب ہلاکت سے نہ حکومت بچائے گی. جو شے ہلاکت سے بچائے گی وہ ہے تعلیمات اہل بیت. ایک سالوات مہد عظمت وہ ہے تعلیمات اہل بیت. اہل بیت علم، اس کا چھیننا ناممکن ہے، اس کا چھیننا ناممکن ہے. جنہوں نے علی سے سب کچھ چھین لیا، علی کی صلاحیت، علی کا علم علی سے چھین. لہذا ہر مقام پہ کہتے رہے علی آؤ فیصلہ کرو، علی آؤ فیصلہ کرو. اب میرے عزیزو، میں شہید مطہری کا ایک جملہ
ان کے استاد کے حوالے سے نقل کر رہا ہوں, ان کے استاد کے حوالے سے. یہ اس واقعے کو نقل کیا ہے صاحب تفسیر نور نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے شہید مطہری کو یہ بیان کرتا ہوا سنا اپنے استاد کے حوالے سے. شہید مطہری کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے. ایران میں ٹیچرز ڈے جن کی وفات پہ منایا جاتا ہے, جن کی شہادت کے دن منایا جاتا ہے, وہ ہے شہید مطہری. وہ یہ کہتے ہیں اپنی مثال دی, کہا کہ امام حجت کی مثال, امام حجت کی مثال, امام عصر کی مثال سپیدی سحر جیسی ہے, دن کے اجالے کے جیسی ہے. کیا خوبصورت مثال دی انہوں نے, کیا خوبصورت تمثیل بیان کی. امام جو ہوتا ہے نا وقت کا امام, امام حجت جو ہے, امام زمانہ جو ہے, کہ ان کی مثال دن کے اجالے کی سی ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک پہنچ گئے آپ. 6:13 پہ روزہ کھلا ہے نا, اذان ہوئی آج, سورج ڈوبا مغرب کا وقت 6:13 پہ. اب یہی میرا پیغام ہے, اگر میں پہنچا پایا, یہی میرا پیغام ہے, اس لیے کہ تقریباً 40 منٹ ہو رہا ہے. اگر اس عنوان کو میں پہنچا پایا, اپنے جوانوں کے ذہنوں تک منتقل کر پایا. 6:13 پر مغرب ہوئی. آپ میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو یہ بتا دے کہ کل کا سورج نہیں نکلے گا؟ کوئی یہ گارنٹی لیتا ہے کہ کل کا سورج نہیں نکلے گا؟ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں مولانا, ہر رات کے بعد سویرا ہے, ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے, ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے نا. ان مع العسر یسرا ہم سب پڑھتے رہتے ہیں نا, ہر رات کے بعد, ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے. ٹھیک, خوب, آپ کی بات میں نے مان لی. تو جب مغرب ہو گئی تھی چپ چاپ سے گھر میں بیٹھ جاتے, جو صبح کا سورج تو نکلے گا نا. جیسے ہی سورج ڈوبا, یہ سب کا ہاتھ سیدھا سوئچ پہ کیوں پہنچا؟ لائٹ روشن کرو, لائٹ روشن کرو, ہائیلوجن جلاؤ, ٹیوب لائٹ جلاؤ, سی ایف ایل جلاؤ. ہم عجب, اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ توکل اللہ نہیں ہے؟ اپنے معبود سے آپ کی ذات پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے؟ اما جب کل سورج نکلے گا تو پریشان کیوں ہے؟ چپ چاپ بیٹھیے گھر میں. لگتا ہے مولانا ابھی اتنی گرمی میں روزہ نہیں ہے, مگر پھر بھی آپ محسوس کریے سورج تو نکلے گا, مگر یہ رات بھی تو کاٹنی ہے, اس رات کا تو انتظام کرنا ہے. میں نے کہا یہ لائٹ کیوں جلا رہے ہیں؟ کہ یہ لائٹ اس لیے جلا رہے ہیں کہ صحت و سلامتی کے ساتھ صبح تک پہنچ جائے. کاش میری بات پہنچ جائے. یہ لائٹ کیوں جلا رہے ہیں آپ؟ کہ اس لیے جلا رہے ہیں کہ سلامتی کے ساتھ صبح تک, سویرے تک پہنچ جائے. یہ روشنی رہے تاکہ ٹھوکر نہ لگے, یہ روشنی رہے تاکہ کسی گڈھے میں نہ گرے, یہ روشنی رہے تاکہ کسی کنواں میں نہ گرے, یہ روشنی رہے تاکہ کسی صحرا میں نہ پھنس جائے, یہ روشنی رہے تاکہ کوئی موذی جانور آ کے دس کے نہ چلا جائے. یہی روشنی ہمیں سلامتی کے ساتھ صبح تک پہنچائے گی. شہید مطہری, استاد شہید مطہری کا جملہ تھا کہ امام وقت کی مثال سفیدی صبح کی سی ہے, سفیدی صبح کی سی ہے. ہم نے ہر سمجھدار کو دیکھا جیسے ہی سورج ڈوبا اس نے فوراً اگلے دن کے اجالے تک سلامتی سے پہنچنے کے اہتمام کے لیے جس کی جتنی صلاحیت تھی, جس کے پاس جتنا واٹ جلانے کی صلاحیت تھی, اس اعتبار سے اس نے روشنی کا اہتمام کیا تاکہ یہ روشنی اسے سلامتی کے ساتھ صبح تک پہنچا دے. میں نے کہا عقل کا تقاضا یہی ہے نا کہ اہتمام کیا جائے تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی روشنی تمہیں اس حقیقی روشنی تک پہنچا دے. اور میں اسی روشنی کو, کاش میری بات پہنچ جائے. شہید مطہری کے استاد کا جملہ ہے کہ امام وقت کی مثال سفیدی صبح کی سی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی روشنی جسے آپ کہہ رہے ہیں, اسی کو شریعت کی زبان میں مرجعیت کہتے ہیں. اسی چھوٹی چھوٹی روشنی کو شریعت کی زبان میں مرجعیت کہتے ہیں تاکہ یہ تمہاری انگلیاں پکڑ کے دن کے اجالوں تک پہنچا دے. ایک صلوات کہہ دے عظمت عالم کہ تمہیں دن کے اجالے تک پہنچا دے. یہی وہ
نور ہے کہ جسے نور مرجعیت کہتے ہیں. توجہ رکھیے گا, یہ پہنچائیں گے اس اجالے تک ہمیں, یہ پہنچائیں گے اس اجالے تک ہمیں. اور میں یہ فقرہ عرض کر رہا ہوں, کل میں نے اردلی بازار کی تقریر میں بات چھوڑ دی, اور چونکہ میں خود جہاں پہ پیش نماز ہوں, میں وہاں پہ وقت وغیرہ نہیں لیتا. جو مسلسل مجلسیں سنتے ہوں گے وہ گواہ ہیں کہ 10 منٹ سے اوپر بڑی مشکل سے میں پہنچتا ہوں. توجہ رکھیے گا, یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک منظر کل بیان کیا تھا ادھورا, اس منظر کو آج پورا کر دوں. ادھورا اسی لیے ہم نے دیکھا. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کیوں آپ کو محبوس کیا جا رہا ہے؟ یہ محبوس کیوں کیا جا رہا ہے؟ جنگ بدر کا حال قرآن میں ہے نا کہ نہیں ہے نا؟ جنگ بدر کا حال سنیے. ایک ڈر تھا کفار مشرکین کے دلوں پر. یہ خوف بھی اللہ پیدا کرتا ہے, دلوں میں اطمینان بھی اللہ ڈالتا ہے, دلوں میں خوف بھی اللہ پیدا کرتا ہے. اب میں نے کل کی مجلس میں, کل کی تقریر میں ایک ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ ہماری اپنی نظروں نے 2 منظر دیکھا. آپ کو پتا ہے جنگ صفین, غیر شہزادے بھائی کے مجلس پڑھتے ہوئے میں نے جملہ کہا تھا, جنگ صفین مولا متقیان جب لڑنے کے لیے گئے تو حملے کو تاخیر کر دی, حملہ نہیں کیا, جنگ شروع نہیں کی. اتنی تاخیر کر دی علی نے کہ لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے. کچھ کہنے لگے کہ علی اس لیے حملہ نہیں کر رہے کہ مد مقابل کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. کچھ یہ کہنے لگے کہ علی اس لیے حملہ نہیں کر رہے کہ بوڑھے ہو گئے, موت کا ڈر ہے. تو ایک مرتبہ علی کے مخلص صحابی علی کی خدمت میں, مولا کیا بات ہے, کیوں حملہ نہیں کر رہے؟ لوگ کہہ رہے کہ وہ آپ مد مقابل کو مسلمان سمجھنے لگے اس لیے حملہ نہیں کر رہے. کچھ کہہ رہے کہ آپ موت سے ڈر گئے اس لیے حملہ نہیں کر رہے. علی نے کہا دونوں باتیں غلط ہیں. علی کو موت سے ڈر نہیں لگ رہا. اگر علی کو موت سے ڈر لگتا تو جوانی میں لگتا, بڑھاپے میں نہیں. کیونکہ جینے کی تمنا جوانی میں ہوتی ہے, بڑھاپے میں نہیں. علی کو موت سے ڈرنا ہوتا تو علی کو موت سے جوانی میں ڈر لگتا, بڑھاپے میں نہیں. جو علی جنگ احد میں نہیں ڈرا وہ جنگ صفین میں کیا لڑے گا؟ کہ علی اکیلا تھا. جب علی وہاں نہیں ڈرا تو علی یہاں کیا ڈرتا؟ میں نے کہا 2 منظر تھے جو ہم نے اپنی نظروں سے دیکھے. اس سے جو موجودہ امریکہ کا پریسیڈنٹ ہے وہ اپنے ملک میں تقریر کرنے کے لیے آیا, اپنے ملک میں پوڈیم پہ کھڑا ہے, سیکورٹی کے درمیان کھڑا ہے, بس پیچھے سے کہیں سے کانوں میں آواز آ گئی اللہ اکبر, اللہ اکبر کی کانوں میں صدائی مائل چھوڑ کے ہٹ گئے. سیکورٹی نے گھیر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ سمجھ, اگر میرا فکرہ پہنچ جائے صرف اللہ اکبر کی صدا, اس کا مطلب کہ ہتھیار کے حملے کا اثر بعد میں ہوتا ہے, نعرے کے حملے کا اثر پہلے. یا رسول اللہ, ایک نعرہ لگا اللہم صلی, ایک نعرے کا حملہ جسے دنیا سپر پاورز کہہ رہی ہے, لرز کے مکان چھوڑ دیا, سیکورٹی نے گھیر لیا, کیا ہوا؟ مگر وہیں ہم نے جب رہبر کو رئیس جمہور بنایا گیا, اور رئیس جمہور بننے کے بعد جب رہبر تہران میں نماز جمعہ پڑھانے کے لیے آئے اور خطبہ جمعہ دے رہے تھے کہ درمیان میں ہی مجمع میں بلاسٹ کیا گیا, اور اس لیے بلاسٹ کیا گیا کہ یہ سوچیں کہ رہبر اپنا خطبہ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پبلک خطبہ خود چلی جائے گی, مگر جیسے ہی بلاسٹ ہوا مکبر نے کھڑے ہونے کے بعد کا پریشان نہ ہو, رئیس جمہور اپنے خطبے کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں. یہی بنیادی فرق تھا جو دشمن محسوس نہیں کر پایا. انہوں نے خیبر تو پڑھی ہے مگر 39 دن تک والی, انہوں نے خیبر پڑھی مگر 39 دن تک والی, کہ جو آ کے رسول سے شکایت ہوتی تھی کہ روک کہتے تھے لشکر بھاگا, لشکر کہتا تھا رہبر بھاگا, رہبر کہتا تھا لشکر بھاگا, آ کے 40واں دن دیکھو نہ لشکر بھاگا, کاش میرا جملہ پہنچائے, نہ لشکر بھاگا نہ رہبر
نتیجہ میری گفتگو تمام آپ محسوس کریے، اسی مرد مجاہد نے اپنے ایک بیان میں بڑا قیامت کا جملہ کہا، اور میں یہی تک لے آیا، اللہ کسے اپنا منصب دیتا ہے کہ جس میں لیاقت پائی جائے. توجہ رکھیے گا، جس میں لیاقت پائی جائے. ہم نے دیکھا، تقریر موجود ہے، جو چاہے اٹھا کے دیکھ سکتا ہے اگر نیچے سب ٹائٹل چل رہا ہو تو. رہبر سے پوچھا گیا، رہبر شہادت، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پوچھا گیا، یہ سوال نہیں کیا گیا. رہبر سے پوچھا گیا شہادت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کہ شہادت مرغ تاجران است. شہادت جو ہے ایک تاجرانہ موت ہے، ایک تاجرانہ موت ہے، ایک سودا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جملہ کہا کہ فلسفہ زندگی سمجھ جاؤ گے تو شہادت کی تمنا کرو گے. کا فلسفہ زندگی کا فلسفہ بالکل برف کے مانند ہے. زندگی برف کی طرح ہوتی ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں پگھلتی رہتی ہے. زندگی کس کی طرح ہے؟ برف کی طرح. کب اس برف فروش کا واقعہ تم بھول گئے جو بازار میں برف لیے کھڑا تھا تو یہ آواز لگا رہا تھا کوئی آؤ اور آنے کے بعد میرا یہ سرمایہ خرید لو، اس لیے کہ آہستہ آہستہ میرا سرمایہ پانی ہوتا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ میرا سرمایہ پانی ہوتا جا رہا ہے. کہ آپ چاہیں نہ چاہیں زندگی ایک برف کے مانند ہے جو گھلتی رہے گی، جو پگھلتی رہے گی. لہٰذا ہم بھی اسی برف فروش کی طرح، اس یک فروش کی طرح آواز لگا رہے اے میرے معبود، ہمارا سرمایہ زندگی آہستہ آہستہ پانی ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا میرے پروردگار ایک مرگ تاجرانے، تاکہ میری زندگی کامیاب ہو جائے. مگر ایک کرائیٹیریا قرآن میں اللہ نے رکھا ہے، ان اللہ اشترا، پروردگار عالم کس کا نفس خریدتا ہے؟ مومنین کا نفس خریدتا ہے. ان اللہ اشترا من المومنین، اللہ نے مومنین سے ان کا نفس خرید لیا جنت کے بدلے میں، جس کی دلیل یہ ہے شہادت. جس کا نفس اللہ خرید لے اسے شہادت نصیب ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے وہاں اہل بیت کی محبت میں مر جانے والا بھی شہید. کاش میں اپنا یہ عنوان پہنچا پاؤں اور یہی فقرہ میری گفتگو تمام ہو گئی. ان اللہ اشترا من المومنین، اللہ نفس خریدتا ہے مومنین کا جنت کے بدلے. رہبر نے کہا شہادت ایک مرگ تاجرانے ہے، ایک تاجرانہ موت ہے. انسان بہتری کا سودا کرتا ہے. اگر مسلمان قرآن پڑھ لیتا، آج دنیا پوچھ رہی ہے نا کہ صرف ایران کیوں، یا صرف عراق کیوں، یا صرف لبنان کیوں، یہ صرف ہمارے لیڈر کیوں شہید ہو رہے ہیں حسن نصر اللہ کی شکل میں، چاہے ابراہیم رئیسی کی شکل میں، چاہے رہبر معظم کی شکل میں، ہمارے ہی رہبر کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے اللہ مومنین کے نفس کا سودا کرتا ہے، منافقین کے نفس کا نہیں. اگر آپ کی اجازت ہو اپنا جملہ مکمل کر دوں. قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے میں اگر نفس خریدوں گا تو یا مومنین کا خریدوں گا یا شب ہجرت امیر المومنین. ایک سالوات بہت عظمت. اللہ نے اگر کوئی نفس خریدا ہے تو یا مومنین کا نفس خریدا ہے یا شب ہجرت امیر المومنین. اللہ اکبر. سنا کو محسوس کریں. شہادت کا وہ طلب ہے جو مومنین کے وجود میں پیدا ہوتی ہے. تو ہماری چاہت ہے، ہماری چاہت ہے. اس لیے کہ ہم نے جنہیں اپنا امیر کہا ہے، اپنا امام مانا ہے، جو ہاتھ یہ برحق ہے. ہمارا ہر رہبر، ہمارا ہر امام اپنی عادی موت نہیں مرا ہے بلکہ شہید ہوا ہے. ہمارے 11 امام کی 11 کے 11 امام ہمارے شہید ہیں. ہر امام ہمارا شہید ہے. مگر میرے عزیزوں، جس امام کی شہادت کے ایام آ رہے ہیں نا، ایک فقرہ کہوں
میرے اپنے مطالعے سے نہیں گزرا ہے، اگر کسی کے نظروں سے یہ فقرہ گزرا ہو تو میری اصلاح فرما دیں، نہ کوئی سلونی کا دعویٰ ہے، میں اس کی بات تسلیم کر لوں گا۔ مجھے مولا علی کی وصیت مجھے نہیں ملی ہے، میں مان لوں گا اگر کسی کو مل جائے، کوئی مجھے دکھا دے، میرے نظروں سے کسی کتاب میں نہیں گزرا کہ مولا علی نے وصیت کی ہو اپنے بچوں سے، امام حسن سے یا امام حسین سے، کہ میرے لال میرے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، میری شہادت کے بعد میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ سیدہ نے وصیت کی تھی، یہ وصیت تھی جناب سیدہ کی، غسلنی باللیل تکفنی باللیل تکفنی باللیل تدفنی باللیل حنتنی باللیل، یہ سیدہ کی وصیت تھی۔ علی رات میں غسل، رات میں کفن۔ علی کی وصیت نہیں تھی اپنے بچوں سے کہ میرا جنازہ رات میں اٹھانا، پھر تو جنازہ رات میں اٹھایا۔ سیدہ کی وصیت تھی کہ میرے قبر کا پتہ کسی کو مت بتانا، علی کی وصیت نہیں تھی، علی کی وصیت نہیں تھی۔ فقرہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ربط مصائب کے عنوان میں، ربط مصائب کے باب میں آپ کی محترم سماعتوں تک پہنچا دوں۔ آپ کو پتہ ہے رات میں جنازہ اٹھانا سیدہ کی وصیت تھی، لہٰذا مولا متقیان نے رات میں سیدہ کا جنازہ اٹھایا۔ حسن کی مجبوری تھی رات کے تاریکی میں، علی کی وصیت نہیں تھی، حسن کی مجبوری تھی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ خوف تھا کہیں خوارج قبر سے مولا کے پیکر اقدس کو نکال کر بے حرمتی نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ سے ایک فقرہ پڑھوں گا مقتل سے اور اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ 19 رمضان کو سر پہ ضربت لگی میرے مولا کے، 19 رمضان کو سر پہ ضربت لگی علی ابن ابی طالب کے، 21 رمضان کو شہید ہوئے، 21 رمضان کو۔ یہ 3 دن علی نے بڑے کرب میں گزارے، بڑے تکلیف میں گزارے، بڑی بے چینی میں گزارے، مگر اللہ اللہ ان 3 دنوں میں بہت لوگوں نے ملاقات کی مولا متقیان سے، کافی چاہنے والوں نے ملاقات کی۔ جہاں سب نے ملاقات کی تھی نا میرے مولا سے، وہیں ملاقات کرنے والوں میں خود علی کی بیٹی کا بھی نام ہے، جناب زینب علیہ مقام کا۔ ان 3 دنوں میں جہاں ہر ایک نے علی سے ملاقات کی ہے، وہیں جناب زینب نے بھی ملاقات کی ہے۔ جناب زینب آن کے کہتی ہیں بابا زینب آپ سے 2 لمحہ تنہائی میں باتیں کرنا چاہتی ہے، بابا سب سے کہہ دینا آپ کے پہلو کو خالی کر دے، بابا سب سے کہہ دینا آپ کے حجرے کو خالی کر دے۔ علی نے کہا میری بیٹی مجھ سے باتیں کرنا چاہتی ہے، میری بیٹی مجھ سے سرگوشیاں کرنا چاہتی ہے، جتنے بھی افراد موجود ہیں وہ مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ زینب علی کے پہلو میں بیٹھی، بابا میں مزید زحمت نہ دوں گی، بس کچھ سوال ہے جو زینب پوچھنا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنی نظروں کو جھکا دیا، علی کی طرف دیکھتی ہوئی بولی بابا مجھے ام ایمن نے بتایا ہے، بابا بس میں سوال کروں گی آپ تصدیق کر دینا کہ سچ ہے کہ نہیں ہے۔ بابا مجھے ام ایمن نے بتایا ہے میرا بھیا حسین کربلا میں شہید ہوگا، بابا سچ ہے؟ علی نے نظروں کو جھکا کے کہا ہاں سچ ہے زینب، حسین شہید ہوگا۔ پھر زینب نے کہا بابا مجھے ام ایمن نے بتایا ہے کہ جب میرے بھیا کی شہادت ہوگی حسین 3 دن کا پیاسا ہوگا، بابا سچ ہے؟ علی نے نظروں کو جھکا کے کہا زینب سچ ہے۔ ایک مرتبہ ام ایمن نے، ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے بابا کے ہاتھوں کو پکڑ کے کہا بابا، زینب کلیجہ تھام کے یہ سوال کر رہی ہے، بابا اتنا بتا دو مجھے ام ایمن نے بتایا ہے حسین کا لاش ہے بابا، بابا مجھے ام ایمن نے خبر دی ہے میرے بھیا حسین کا لاشا پامال ہوگا، بابا سچ ہے؟ علی نے نظروں کو جھکا کے کہا سچ ہے۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ جب اس مرحلے تک گفتگو پہنچ گئی، اب علی کی بیٹی کو آہستہ آہستہ یقین ہونے لگا، لہٰذا کلیجہ تھام کے کہا بابا بس آخری سوال پوچھنا چاہتی ہے زینب، بابا میرے بھائیوں کی فہرست میں حسن جیسا بھائی موجود ہے، بابا میرے بھائیوں کی فہرست میں عباس جیسا بھائی موجود ہے، مگر بابا مجھے ام ایمن نے خبر دی ہے حسین کی شہادت کے بعد بابا میری ردائیں چیری جائے گی۔
नजरों को झुका के कहा ज़ैनब सच है, इतना सुनना था, ज़ैनब तक बात की सदाकत पहुंची। यही वजह थी जब एक रसन 12 गले ज़ैनब हालत असीरी में कूफा आई और एक मर्तबा अपनी नजरों को उठाया, तड़प के कहा ज़ैनब ने। ज़ैनब जानती थी कि ज़ैनब का भैया शहीद होगा, ज़ैनब जानती थी, ज़ैनब जानती थी कि हुसैन प्यास के आलम में शहीद किए जाएंगे, ज़ैनब जानती थी हुसैन का लाशा पामाल किया जाएगा, ज़ैनब जानती थी ज़ैनब की रज़ा छीनी जाएगी। अब मगर जब नजरों को उठाकर नो के नेज़ा पे सर देखा, कब मगर ज़ैनब को ये ना पता था नो के नेज़ा पे सर बुलंद करके मेरे भैया का सर गया गया। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما له بار لها بحق چہردہ معصومین. ہم دعا گو ہیں خدایا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. بار الہ بحق چہردہ معصومین، بحق پنجتن پاک، بحق مولا حسین، بحق امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ہم دعا گو ہیں خدایا پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. خدایا ملک عزیز ایران پہ یہ جو ہر طرف سے تشدد اور بربریت اور یہ جاریت جاری ہے ملک ایران پر، خدایا آل محمد کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ ملک ایران کو ظالمین کے شر سے محفوظ فرما. خدایا امام حجت کے سایہ رحمت کو اس ملک پہ قائم و دائم فرما. خدایا چاہے ملک ایران ہو چاہے ملک عراق ہو، اس میں جو مراجع اکرام، علماء اکرام، آیات اعظام موجود ہیں، خدایا ہماری ملت کا یہ عظیم سرمایہ ہے. ہم دعا گو ہیں آل محمد کے صدقے میں انہیں دشمنان کے شر سے محفوظ فرما، انہیں طول عمر عنایت فرما. خدایا ان کے سروں پر امام حجت کے سایہ رحمت کو قائم و دائم فرما. خدایا بھری کائنات میں جہاں کہیں بھی ظالمین کی مدد کرنے والے، ان کی حمایت کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے، ان کو کمک پہنچانے والے پائے جاتے ہیں، خدایا سب کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما. خدایا مظلومین چاہے ملک ایران میں ہو، چاہے ملک عراق میں ہو، چاہے ملک لبنان میں ہو، چاہے ملک فلسطین میں ہو، چاہے ملک پاکستان، ملک ہندوستان میں ہو، خدایا جہاں کہیں بھی مظلومین پائے جاتے ہیں سب کی حمایت و حفاظت فرما. سب کے سروں پر امام حجت کے سایہ رحمت کو قائم و دائم فرما. خدایا شب قدر کی آمد ہے، تقدیر لکھی جانے کی آمد ہے. وہ شب قریب آ رہی ہے کہ جس شب میں تقدیر لکھی جاتی ہے. خدایا وہ شب قریب آ رہی ہے کہ جس شب میں تو دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے. خدایا ہم اس شب قدر سے جو قریب ہو رہے ہیں، سب سے عظیم دعا چہردہ معصومین کے وسیلے سے یہی کریں گے. خدایا ہمارے رہنماؤں، ہمارے رہبروں کے قتل میں جن بھی ظالمین نے اپنا تعاون پیش کیا ہے، خدایا ہم آل محمد کے وسیلے سے دعا گو ہیں ان سب کو جلد از جلد ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیں. خدایا آل محمد کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، خدایا دنیا عدل و انصاف سے تب بھرے گی جب تو اپنے آخری حجت کو اذن ظہور عنایت فرمائے گا. لہٰذا ہم دعا گو ہیں خدایا امام زمانہ کے وسیلے سے دعا گو ہیں کہ اپنے آخری حجت کو اذن ظہور عنایت فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین. التماس کروں گا ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم فیاض علی ابن ضامن علی کے رکوع سال فرما دیں. یا حسین
یزید تجھے سے کہتے ہیں بار بار حسین، تجھے سے کہتے ہیں بار بار حسین، خدا کے دین پہ مت ڈال تیرے پسند ہے انداز پوشش
مجھے ملے دلوں میں السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم یا رحمت الوفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشکور والنفیس والنفوس والمغفور والذنوب السلام علیکم یا مغیث الشیر والظالمین یوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان ادارہ الجزم یا بدر حبیب مسلمان رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا صاحب العزت والسلام من فتنة الزمان ومن شر الشيطان السلام عليك يا شريف القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسام الله تعالى مخرج كلهم ورحمة الله وبركاته